اور گناہ کی تعریف جب پوچھی گئی کہ گناہ کیا ہے تو حضور نے فرمایا والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یتلی علیہ الناس، گناہ یہ ہے کہ تو ایسا کام کرے کہ تیرے دل میں اس کا کھٹکا پیدا ہو کہ یہ میں اچھا نہیں کر رہا، اور تجھے اس کا اندیشہ ہو کہ اگر یہ کسی کو پتہ چل جائے تو لوگ میرے متعلق کیا رائے قائم کریں گے، میں ویسے تو بڑا مولوی صاحب ہوں لیکن اگر میرے اس عمل کا کسی کو پتہ چل گیا تو لوگ کہیں گے لو جی مولوی بھی ایسے کر رہا ہے۔ تو یہ گناہ کی تعریف ہے جو آپ کے دل میں کھٹکے، اور نیکی یہ ہے کہ جو بھی خیر کرو اور ہمدردی کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ، اس کو نیکی کہا۔ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ 5 رکوع دوسرے پارے کے مکمل ہو چکے ہیں۔ آج دوسرا پاؤ، چھٹا رکوع، 31 نمبر آپ کے قرآن مجید کے اس نسخے کا صفحہ ہے۔ رکوع سے شروع کر رہے ہیں۔ لیس البر، یہ کوئی نیکی نہیں کہ ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، صرف یہی نیکی نہیں کہ تم منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، ولکن البر، حقیقی نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان لایا، والملائکۃ، فرشتوں پر ایمان لایا، والکتاب، کتاب پر ایمان لایا، والنبیین، اور نبیوں پر ایمان لایا، وآت المال، اور اس نے مال قربان کیا، دیا، علی حبہ، اللہ کی محبت میں، یا مال دیا مال کی محبت کے باوجود، ذوی القربیٰ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، والیتامى، یتیموں کو، والمساکین، مسکینوں کو، وابن السبیل، مسافروں کو، والسائلین، سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب، اور گردنوں کے آزاد کرانے میں، یعنی غلاموں کو چھڑانے میں، واقام الصلاۃ، نماز قائم کی، وآت الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کی، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور پورا کیا وعدوں کو جب انہوں نے وعدے کیے، والصابرین، اور پھر صبر کیا، فی البأساء، مالی مشکل میں، والضراء، جسمانی تکلیف میں، وحین الباس، اور کفر کے مقابلے میں میدان جہاد میں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو اخلاص والے ہیں، سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں۔ یہ اس آیت کریمہ کا میں نے مختصر سا ترجمہ عرض کیا ہے۔ اس سے پہلے پورے پاؤ میں ایک بحث چلی ہے تعویل قبلہ کی، کہ مکہ المکرمہ سے مدینہ جب آقا تشریف لائے تو مکے میں بیت اللہ کی طرف رخ تھا، مدینے میں آنے کے بعد بیت المقدس کی طرف رخ تھا،
پھر بیت المقدس میں مدینے میں 13 مہینے یا 15 مہینے کے بعد حکم ہو گیا کہ پھر بیت اللہ کی طرف رخ موڑو، تو یہود و نصارہ نے اور مشرکین نے ایک کوہرام کھڑا کر دیا کہ یہ کیا ان کی ترتیب ہے، کبھی ادھر منہ کر لیتے ہیں، کبھی ادھر منہ کر لیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں قبلہ ادھر ہے، کبھی ادھر ہے، اگر ادھر ہے تو ادھر کی نمازوں کا کیا بنے گا، اگر ادھر صحیح تھا تو ادھر کیا بنے گا۔ اس پر تفصیلی بحث اور گفتگو آپ ان پچھلے رکوع میں پڑھ چکے ہیں کہ حضور کی ایک شان نبی القبلتین ہے، آپ 2 قبلوں کے نبی ہیں، اس لیے آپ کو اللہ نے بیت اللہ بھی دیا، بیت المقدس بھی دیا، اور اس امت کی بھی یہی شان ہے کہ دونوں قبلوں کی عظمت اس کو ملی ہے۔ تو صحابہ اکرام کو بیت المقدس کی طرف بھی منہ کرنے کی عظمت ملی، بیت اللہ کی طرف بھی رخ کرنے کی عظمت ملی۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہ بیت اللہ چونکہ بہت بڑا بنیادی مرکز ہے اسلام کا، اور بیت اللہ ہی ایک ایسی جگہ ہے جو عبادت کی جگہ بھی ہے، حج کی جگہ بھی ہے، ارکان اسلام، اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جگہ بھی ہے، مقام امن بھی ہے، اس لیے یہ اس امت کی ضرورت تھی، اللہ نے اس امت کو حضور والا قبلہ عطا کیا۔ اب اللہ یہاں پر آگے احکامات کی طرف ترغیب دے رہے ہیں کہ صرف نیکی یہ نہیں کہ بیت اللہ یا بیت المقدس کی طرف منہ کرنا ہے اور اسی پر آپ بحثیں کرتے رہیں۔ حقیقی نیکی کی آگے 5 قسمیں بیان کی گئی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے ابواب البر، نیکیوں کے باب۔ بر ابواب، باب کی جمع ہے، دروازے کو کہتے ہیں۔ بر کا معنی نیکی ہے کہ نیکی کے کام کون کون سے ہیں، کیا کیا کام کرنے چاہیے نیکی کے۔ ان میں سے قرآن مجید نے 5 قسم کے کام ذمہ لگائے۔ سب سے پہلے ایمانیات بیان کیے، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر عطیات و صدقات کا حکم دیا کہ فقراء، غرباء، مساکین اور مسافر اور سائلین، ان لوگوں کو اللہ کی رضا کی خاطر مال دینا۔ تیسرے نمبر پر عبادات کو بیان کیا کہ نماز کا قیام کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ چوتھے نمبر پر معاملات کو بیان کیا کہ جو جس سے وعدہ اور معاہدہ کرو اس کو پورا کرو۔ اور 5ویں نمبر پر اللہ کی رضا پر راضی رہنا اور صبر کرنے کو بیان کیا۔ یہ 5 قسم کے معاملات قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اس کو قرآن نے بر کہا ہے، نیکی۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ یعنی نیکی کس کو کہتے ہیں، کوئی پوچھے تو صرف نماز نیکی نہیں، صرف روزہ نیکی نہیں، صرف حج کرنا نیکی نہیں، بلکہ حسن سلوک، اچھے اخلاق سے دوسرے سے پیش آنا، مروت سے پیش آنا، خوش مزاجی سے پیش آنا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور گناہ کی تعریف جب پوچھی گئی کہ گناہ کیا ہے تو حضور نے فرمایا والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یتلی علیہ الناس، گناہ یہ ہے کہ تو ایسا کام کرے کہ تیرے دل میں اس کا کھٹکا پیدا ہو کہ یہ میں اچھا نہیں کر رہا، اور تجھے اس کا اندیشہ ہو کہ اگر یہ کسی کو پتہ چل جائے تو لوگ میرے متعلق کیا رائے قائم کریں گے۔ میں ویسے تو بڑا مولوی صاحب ہوں، لیکن اگر میرے اس عمل کا کسی کو پتہ چل گیا تو لوگ کہیں گے لو جی مولوی بھی ایسے کر رہا ہے۔ تو یہ گناہ کی تعریف ہے جو آپ کے دل میں کھٹکے۔ اور نیکی یہ ہے کہ جو بھی خیر کرو اور ہمدردی کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ، اس کو نیکی کہا جاتا ہے۔ اب نیکی کے ان ابواب میں سے سب سے پہلا باب ایمانیات کا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ ایمان کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، خواہ کوئی کتنی بڑی عبادت بھی کیوں نہ کرنی چاہے، کتنا بڑا صدقہ خیرات، آپ 10 منزلی مسجد بنا لیں، اگر ایمان نہیں تو اللہ کے ہاں کوئی عمل قبول نہیں۔ یہ ہمارے تبلیغ والے سب سے زیادہ محنت کلمے کی کرتے ہیں،
کلمہ ہی بتاتے ہیں، اللہ سے ہونے کا یقین، رب کی ذات سے اللہ کرتے ہیں، اللہ کے اختیار میں ہے، زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، اس نظام کو اللہ چلاتے ہیں، اللہ کا یقین دل میں آ جائے، اسی کا نام ایمان ہے۔ اس لیے سب سے پہلی محنت فرمایا من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے۔ اللہ پر ایمان لانے میں 3 چیزوں کا خاص خیال کرنا ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین ہو، اللہ کی صفات پر یقین ہو، اور اللہ کی عبادات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، نہ اس کی عبادت میں کوئی شریک۔ یہ تو ہے ایمان باللہ۔ دوسرا ہے وبالیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے، پھر ایک میدان ہوگا، پھر وہاں ایک زندگی ہے، اور پھر وہاں حساب کتاب ہے، جزا سزا ہے، اس کے مختلف مراحل ہیں جن میں حشر بھی ہے، میزان بھی ہے، پل صراط بھی ہے، سزا جزا بھی ہے۔ اس کی حقیقی کیفیات ہم دنیا میں نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، لیکن جیسے اللہ کے نبی نے بتایا اس طریقے سے یقین کرنا تو ضروری ہے۔ اس کا قرید کرنے کی ہمیں اجازت نہیں کہ ہم اس پر بحثیں کرتے پھریں۔ یہ ہے ایمان بالآخرت۔ تیسرا، فرشتوں پر ایمان لانا فرض ہے کہ فرشتے ایک نورانی اللہ کی مقرب مخلوق ہے جس کا کام صرف رب کی اتباع ہے۔ کوئی فرشتہ خدا کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا۔ ان فرشتوں میں 4 فرشتے اولو العزم اور مقرب ہیں، اور ان کے امور اللہ نے متعین کیے ہوئے ہیں۔ جبریل علیہ السلام انبیاء پر وحی لاتے ہیں، میکائیل علیہ السلام روزی پہنچاتے ہیں، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اسرائیل علیہ السلام انسانوں کی روحوں کو قبض کرنے پر مامور ہیں۔ اس کے علاوہ 6 فرشتے ایسے ہیں جن کا نام قرآن نے بیان کیا ہے۔ جبریل علیہ السلام کا نام، میکائیل علیہ السلام کا نام، جناب ہاروت اور جناب ماروت، ان 2 فرشتوں کا نام حضرت سلیمان کے قصے میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ ایک حضرت رعد اور ایک حضرت مالک۔ رعد وہ فرشتہ ہے جو پہاڑوں کے اپنا بارش کے اور بجلی کے اور بادلوں کے نظام پر متعین ہے اور وہ اس کو چلاتا ہے، اور جو مالک ہے وہ جہنم کے نظام پر کنٹرولر ہے۔ یہ فرشتوں کا نام قرآن مجید میں ہے۔ کوئی فرشتہ رب کی نافرمانی نہیں کرتا۔ ہر آدمی کے وقت ساتھ ہر وقت کم از کم 20 سے 25 فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ مختلف کتابوں میں اس کی مختلف وضاحت ہے۔ یہ دائیں بائیں نیکی بدی لکھنے والا فرشتہ، ایک فرشتہ آگے ہوتا ہے، ایک دائیں ہوتا ہے، ایک بائیں ہوتا ہے، ایک پیچھے ہوتا ہے، ایک اوپر ہوتا ہے، ایک نیچے ہوتا ہے، جو انسان کی حفاظت پر مامور ہے۔ پھر اس طریقے سے وہ فرشتے جو ہمارا رزق لے کر چل رہے ہوتے ہیں، ہم نے جہاں پہنچنا ہے ہماری روزی وہاں پہنچتی ہے۔ پھر وہ فرشتے جو ہماری صحت میں، ہماری بیماری میں، بعض دعائیں آپ پڑھتے ہیں اور سفر پہ چلتے ہیں تو اللہ فرشتوں کو متعین کر دیتے ہیں جو آپ کے سفر میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے فرشتوں کی ایک تعداد ہے جو ہر آدمی کے ساتھ ہر وقت ہوتی ہے۔ چوتھا ایمان ہے آسمانی کتابوں پر، مختلف نبیوں پر مختلف صحیفے بھی اترے اور 4 پیغمبروں کی عظیم کتابیں ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن سب سے بڑی، جامع، کامل، سچی، غیر مبدل، جس میں کوئی ایک نقطے برابر بھی شبہ نہیں، یہ وہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے بعد باقی کتابوں میں سب سے بڑا درجہ تورات کا ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ اتری۔ پھر 2 کتابیں ہیں، انجیل اور زبور۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور ملی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی تھی۔ یہ ان کتابوں پر اجمالی ایمان کہ اللہ کی طرف سے کتابیں تھیں، جو کتابیں اتری تھی وہ حق تھیں، ان میں جو تبدیلی ہوئی اس پر ہمارا کوئی ایمان نہیں، وہ حق تھیں۔ اور اس کے ساتھ یہ ایمان
کہ ان میں جو اس وقت احکام تھے اس امت کے لیے ہمارا اس پر ایمان ہے، اس کو اجمالی ایمان کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید پر تفصیلی ایمان فرض ہے کہ پورے قرآن کو مانتے ہیں، اس کے حلال کو مانتے ہیں، اس کے حرام کو مانتے ہیں، اس کے واقعات کو مانتے ہیں، اس کے قصص و امثال کو مانتے ہیں۔ ہماری کمزوری ہے کہ ہمیں اس کا علم نہیں، لیکن اس پر بھی ایمان لانا ہم پر فرض ہے۔ جب کوئی صاحب علم آپ کو اس کا مسئلہ بتا دے تو پھر قرآن کے مقابلے میں چوں چرا کرنا، لے تو لال کرنا، اپنی طرف سے کوئی رائے قائم کرنا، یہ شرعاً حرام ہے، اس کا احتیاط کرنا چاہیے۔ والنبیین، نبیوں پر ایمان لانا۔ اول الانبیاء آدم آخرهم محمد، پہلے نبی حضرت آدم تھے، آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب پر ہمارا ایمان ہے، ایک بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ، ارفع اور افضل درجہ سرور کونین رحمت للعالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حضور کے بعد تمام انبیاء میں سب سے افضل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تیسرے درجے پر تمام انبیاء میں سب سے افضل حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ پھر اس کے بعد باقی انبیاء ہیں، ان میں بعد نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ چوتھے درجے پر ہے۔ تو یہ اولو العزم رسول اور نبی، یہ برگزیدہ یہ چار ہیں۔ باقی بھی سب انبیاء پر اجمالی طور پر ایمان لانا، یہ تو تھے ایمانیات۔